کیکر، پیلو، برگد، نیم اور دیگر دوسرے درختوں کی مسواکیں کن کن بیماریوں میں فائدہ مند ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عمار وحید سلیمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دانت اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے، ایک بہترین نعمت ہے، اور عمومی طور پر شہروں میں ہم لوگ اس ہی کی قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہمارے جسم میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے دانتوں کی قدر کریں اور ان کی صفائی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں تو بہت سی بیماریاں ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی دور سے باہر چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے اندر بیماریوں کو بھیجنے کا ایک گیٹ ہے، جو کہ جس کو ہم صاف رکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے بند رکھیں تو وہ بہت سی بیماریوں کو ہمارے اندر نہیں بھیجتا۔ حکیم اجمل خان مرحوم ہند و پاک کے ایک مشہور طبیب تھے، ایک مسلم رہنما تھے۔ وہ پاگل پن کی بہت سی بیماریوں کا علاج صرف دانتوں کی صفائی سے کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے ہی طبیب اعظم اور ہمارے نبی، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے امت کے لیے تنگی محسوس نہ ہوتی یا امت کے اوپر بوجھ محسوس نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا، جس کا حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی زیادہ، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ مسواک کیا کرتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے مفوڑے چھل جائیں گے۔ بہرحال آپ لوگ دانتوں کی صفائی کا امید ہے کہ دھیان رکھیں گے۔ میں اب آپ کو چند چیزیں صرف ایسی بتاؤں گا کہ جو دانتوں کے، ایک تو کوشش کیجئے کہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی جو چپکنے والی چیزیں ہیں جیسے چنگم ہے یا ریوڑیاں ہیں یا حلوہ جات ہیں یا ایسی چیزیں جو دانتوں پہ چپک جاتی ہیں لیکوڈ، جیسے کہ چائے یا کافی یا آئس کریم، کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کا استعمال بھی کم کیجئے، اور ان کو استعمال کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد تازہ پانی سے دانت ضرور صاف کر لیجئے تاکہ دانت آپ کے صاف رہیں۔ اور اس کے علاوہ برف، تیز ٹھنڈی چیزیں، تیز گرم چیزیں، یہ ان کا فوری استعمال جو ہے یہ بھی دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ آپ ٹھنڈے پانی کے بعد آپ گرم چائے پی لیں گے فوراً تو یہ آپ کے دانتوں کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر مسواک نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے تو عام طور پر جو اس کے اوپر میل جم جاتی ہے، یہ جب معدے میں جاتی ہے تو یہ آپ کے معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جب معدہ اس سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ظاہرہ جگر بھی خراب ہوتا ہے، اور جب جگر خراب ہوتا ہے تو خون صاف نہیں بنتا۔ تو ان چند چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی نظر جو ہے وہ بھی اس سے بہتر رہے گی، آپ کا پیٹ بھی اس سے ٹھیک رہے گا، آپ کا حافظہ بھی بہتر رہے گا۔ بہت ساری چیزیں یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ جب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مختلف درختوں کی جو مسواکیں ہیں ان کے کیا کیا فوائد ہیں اور کن کن بیماریوں میں وہ زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پیلو کی مسواک۔ پیلو کی مسواک بہترین مسواکوں میں سے ایک ہے، زیادہ کڑوی بھی نہیں ہے، اس کے ریشے بھی نرم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے فائدے کے اندر یہی بات میرا تو خیال ہے کہ کافی ہو جاتی ہے کہ اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ سنت رسول بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کیکر کی مسواک۔ کیکر کی بہت طرح کی مسواکیں، بہت طرح کے درخت مل جاتے ہیں۔ بہترین کیکر کا درخت وہ ہے جو نسبتاً کڑوا ہو، اور بہتر ہے کہ تازہ کیکر کی مسواک لی جائے۔ اگر پرانی ہو جائے گی تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ خشک ہونے کے بعد کیکر کی مسواک اچھی نہیں ہے۔ کیکر کی مسواک کرنے کے بعد کلی کی جائے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی کمپیریٹیولی پہلے کی نسبت کچھ میٹھا محسوس ہو رہا ہے۔ اور جو ہے وہ کیکر کے بعد ہم اگر دیکھیں تو جو مسواکیں ہیں ہمارے یہاں پہ موجود، ان میں پھلائی کی مسواک ہے۔ اس کے فوائد بھی کیکر کی مسواک کی طرح ہی ہیں، یہ بھی بہت اچھی مسواک ایک شمار کی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ بھی تازہ ہو۔ پیپل اور برگد، یہ ہمارے پنجاب میں تو عام درخت موجود ہیں، ان کی مسواک کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ جریان اور احتلام کے مریضوں کو اگر پیپل یا برگد کسی بھی ایک کی مسواک وہ کر لیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گی۔
اس کے علاوہ جو سل اور دق کے مریض ہیں ٹی بی کے، یا جو باری کے بخار، جن کو بخار کسی بھی وجہ سے بار بار چڑھتا ہو، وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں گے اور باری آنے سے پہلے استعمال کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی صرف ایک چھوٹے سے ٹوٹکے سے یا ایک سنت کو اپنانے سے ان کا بخار جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور نیم کی مسواک، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ نیم کی مسواک کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن جتنے اس کے فوائد ہیں جب آپ ان کو جانیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا کڑوا پن جو ہے وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتا۔ نیم کی مسواک ذائقہ تو سخت کڑوا ہے، لیکن جو بادی بواسیر ہے، خون کے امراض ہیں، مسوڑوں کے امراض ہیں، پائریا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر نیم کی مسواک آپ کے دانتوں کے لیے بھی اور آپ کی صحت کے لیے بھی ان تمام چیزوں میں بہت نفع بخش ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اندرائن کی مسواک ہے، یہ تو چونکہ اندرائن جو کوڑ تمہ ہوتا ہے اس کا تو نام ہی کوڑ تمہ ہے، یعنی کہ کڑوا ہے، یہ تو کڑوا ہونے میں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن یہ قبض کشا بھی ہے اور پیٹ میں ہوا بھرنے کے لیے، گیس وغیرہ کے معاملات کے اندر یہ کافی مفید رہتی ہے۔ اور اگر آپ کے دانتوں میں یا داڑوں میں جس کو بولا جاتا ہے کہ کیڑا لگ گیا ہے اور دانت آپ کے کھائے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی اندرائن کی مسواک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آگ کی جڑ کی مسواک بھی ہے، سہانجنے کی مسواک بھی ہے۔ یہ تمام مسواکیں جو مختلف درختوں کی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت سے ٹوتھ پیسٹ اور بہت سے ٹوتھ پاؤڈرز کی نسبت یہ زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال میں رکھیں، ان مسواکوں کو استعمال میں رکھیں، تو نیچرلی آپ کے دانت جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہیں گے، اور بنسبت اس کے کہ وہ کمزور ہوتے جائیں اور ان کے اوپر کا جو شیل ہے، آؤٹر شیل، وہ خراب ہوتا جائے۔ آپ دھیان رکھیے، تو یہ آپ کے دانتوں کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ایک عمل ثابت ہوگا۔ اور جاتے جاتے آپ کو آخری بات یہ بتاتا جاؤں کہ مسواک کا ایک یہ ذہن میں رکھیے کہ مسواک جب بھی آپ کر رہے ہیں تو مسواک بیسیکلی رگڑنے سے زیادہ چبانا، مسواک کو جو تازہ مسواک ہو اس کو رگڑنے سے زیادہ اس کو چبانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پھر وہ رس نکلتا ہے جو درخت کا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے دانتوں اور ہمارے مسوڑوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہرحال مسواک کی عادت کو اپنائیے، اور ساتھ نیت یہ بھی رکھیے کہ یہ سنت رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت کا ثواب بھی آپ کو ضرور دے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ في تحيات الوجود محمد